اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقو وارتقو اور ڈرتے رہو یومن اس دن سے ترجعون تم رجوع ہونا یعنی لوٹائے جاؤ گے فیہ اس کی طرف، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس کی طرف یعنی اللہ طرف اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پھر پورا پورا دے دیا جائے گا کلو ہر نفس کو، ہر انسان کو، ما جو کسبت جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے اس کے مطابق انہیں پورا پورا دیا جائے گا، واہم اور اس پر لا یظلمون اور اس پر ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب تداینتم جب تم لین دین کرو پیسے کا یا کس چیز کا، قرض کا، بدین قرض کا، الا اجال مسمن مدت مقرر تک، اجال مدت مسمن مقررہ مدت تک، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک، فاکتبوہ پس اکتبو کتابت کر لیا کرو اس کو یعنی کہ لکھ لیا کرو، وليکتب اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان تمہارے درمیان کاتبن ایسا کاتب لکھنے والا بالعدلی جو عدل و انصاف سے لکھے، ولا اور نہ یأبا اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا، جب انہیں کبھی بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا کہ لکھنے سے، کما جیسا کہ علمہ اللہ کما جیسا کہ علامہ علم دیا ہو اسے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، فلیکتب تو وہ لکھ دے، ولیملی للذی اور لکھوائے اللہ زینہ وہ جو علیہ اس پر الحق جس کا ذمہ حق ہے، قرض کا جس کا حق ہے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے قرضے کا، ولجتق اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے منہ اس میں شین کسی چیز کی، یعنی کہ ذرا بھی اس میں کمی بیشی نہ کرے، جو قرض لیا اس کے مطابق جتنا لیا اتنا لکھے، اور پیسہ وغیرہ لے کے اونچ نیچ نہ کرے۔ فائن پس اگر کان ہے اللہ زی وہ شخص علیہ اس پر الحق جس پر قرض کا حق ہے، صفیحن بے وقوف یعنی کہ ان پڑھ وغیرہ ہو، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یعنی کہ ان پڑھ ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو یا کوئی چھوٹا ہو، او یا لانا یستطیع یا اس میں طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل کہ وہ خود لکھ سکے، ہوا پس اسے چاہیے فلیملل تو لکھائے، ولیہ اس کا کوئی ولی یا اس کا کوئی سرپرست، بالعدل و انصاف کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا اور بنا لیا کرو شاہدینی دو گواہ، اور بنا لیا کرو دو گواہ، من رجالکم تم مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا اور اگر نہ ہوں رجلین دو مرد، فَرَجُلٌ پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ تو اور دو عورتیں، دو مرد دو عورتیں اور ایک مرد یعنی کہ دو آدمیوں کے برابر، ممن جسے ترضونا جسے پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، ان تدل کہ بھول جائے اگر احداہما ان دونوں میں سے ایک اگر بھول جائے، فتذکرا پس یاد دلا دے احداہما اسے دوسرا اخرى اور دوسرے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اسے یاد کرا دے، ولا یأبا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ جو ہے، اذا جب ما دعو جب اسے بلائے جائے تو وہ گواہ انکار نہ کرے، ولا تسأموا اور نہ اکتایا کرو، ان تکتبوہ اس لکھنے سے، صغیرن چھوٹی رقم ہو، او یا کبیرن یا بڑی قرض میں سے، الا اجالہ اپنے مدت میعاد تک، اور نہ اکتایا کرو اس لکھنے سے خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس کی میعاد تک، ذالکم تو یہ ضرور ہے، اقسط مفید ہے، عند اللہ کے نزدیک، یہ جو تحریر ہے عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ للشہاداتی اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے یہ گواہی کو، وَأَدْنَا اور آسان ہے، اللہ کے نہ ترتبو کہ تمہیں شک سے بچانے کا، گواہی کو اللہ کے نزدیک اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کے لیے، الا مگر ان کے تکون اگر تم ہو تجارتاً اگر سودا
کرتے ہو حاضراتن دست بدستی تدیرونہا جس کا تم لین دین بینہم آپس میں کرو فلیسا پس نہیں ہے علیکم تم پر جناح گناہ ان کے لا تکتبوہا کہ اسے تم نہ لکھو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اگر سامنے ہی لین دین ہو جائے دست بدست ہاتھوں ہاتھ تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشہدو اور گواہ ضرور بنا لیا کرو اذا جب تبا یا تم جب خرید و فروخت کرو، ولا اور نہیں یدارا اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتبون لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہ جو بنا ہے اسے خرید و فروخت جو کر رہا ہے اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ سکون فسوقم بکم تو نافرمانی ہوگی تمہاری، فسوق فسق نافرمانی۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، واللہ اللہ تعالیٰ بکل ہر شیء چیز پر علیم جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام میں شرح و بسط سے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچتی ہے اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات مل جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطہ سے مبرہ ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرے اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا علم ہو تاکہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور فقہاء کرام سے تصریح کی ہے کہ وثیقہ نویس کو اجرت لینے کی شرعاً اجازت ہے۔ تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملہ میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ شہادت کے تفصیلی احکام کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔ لا یدارو کی راء اگر مفتوح ہو یعنی مضارع مفعول تو اس کا مطلب ہوگا کہ فریقین سے کوئی کاتب کو غلط لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے اور اس کا وقت بیکار ضائع نہ کرے، اور اگر لا یداری ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کاتب غلط لکھ کر اور گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور حق تلفی نہ کرے۔ عمرو بن عوف ایک قبیلہ تھا، اسلام سے پہلے اس قبیلہ اور ایک دوسرے قبیلہ بنی مغیرہ میں سود کا لین دین تھا۔ سود کے حرام ہو جانے کے بعد بنی عمرو بن عوف نے اپنے سود کی باقی رقم کا بنی مغیرہ سے تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا اسلام کے بعد ہم سود کی رقم نہیں دیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم کو خدا کی اطاعت رکھنی ہے تو سود کا مطالبہ نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اقرار کو بھول گئے وہ آدم علیہ السلام تھے۔ یوم المیثاق میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سب اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا تو ان میں ایک صورت کو بڑا نورانی دیکھ کر حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد نبی ہیں۔ حضرت آدم نے کہا داؤد کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 برس کی۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ ان کی عمر کچھ اور زیادہ ہوتی تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی 1000 برس کی عمر میں سے کچھ ان کو دے دو۔ حضرت آدم نے 40 برس اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو دینے کا اقرار کیا۔
اور اپنی روح قبض کے وقت فرشتہ سے کہا کہ ابھی میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ تو جب فرشتہ نے داؤد علیہ السلام کا قصہ یاد دلایا تو آدم علیہ السلام اس قصہ کو بالکل بھول گئے تھے۔ اس آیت میں جو اقرار کے لکھ لینے کا حکم تھا، اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ لکھنا بہتر ہے۔